اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ کچھ سیکھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو وہ اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ حالانکہ جو کچھ اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، علم تھا۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل کتاب رشوت لے کر لوگوں سے کتاب اللہ کی غلط تفسیر کرتے، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے، اور اس کے باوجود خود کو بخشا ہوا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اس لیے ہماری تو نجات ہی نجات ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو کتاب کا، اگر وہ اس کتاب کے مطابق بات نہیں کرتا تو پھر صرف کسی عالم ہونے کی ڈگری اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گناہوں پر اصرار جو ہے وہ ہلاکت ہے، ان کو سمجھایا جاتا پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتے۔ تو ایسا استغفار مطلوب نہیں جو صرف زبان کی حد تک ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ استغفار چاہیے جو واقعی گناہوں پر ندامت کے بعد اور شرمندگی کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسے معافی مانگے۔ اس کے برعکس کچھ اور لوگوں کی صفت بیان کی گئی، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کتاب کو خود اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز کے ذریعے مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو صبح سوتا رہے اور پھر دیر سے اٹھے، دیر سے نماز پڑھے اور پھر گاؤن پہن کے جا کے دورہ قرآن کرانا شروع کر دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات، اور عبادات میں سب سے بڑھ کر اپنی نماز کی کوالٹی کیا ہے، نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز کی کتنی فکر کی جاتی ہے، اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو ترجیح کتنی دی جاتی ہے۔ نماز چونکہ دین کا بنیادی ستون ہے، اگر یہ ڈھہ گیا تو سب کچھ گیا، سب کچھ برباد، وہ چھت جو کھڑی ہے نا سب نیچے آ جائے گی۔ تو اس لیے دین کی تعلیم دینے والے مصلحین کو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور پھر دوسروں کی بھی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ پھر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے۔ سورۃ البقرہ میں طور کا لفظ بیان کیا گیا، اور یہاں جبل کا لفظ، یہاں پہاڑ کا لفظ آیا ہے۔ یا تو وہ طور نامی پہاڑ تھا، یا لفظ طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر یہ پہاڑ بلند کیوں کیا گیا؟ یعنی پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر، پہاڑ جو ہے نا زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ان کو اکھاڑنا کچھ مشکل ہے، اس کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں۔ لیکن پھر یہ قوم بھول گئی۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا حکم، یعنی قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں، پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، وہ ہے اہل القرآن میں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ اس عہد کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، جن کی روحیں پیدا کی گئی تھی اس دن، ایک عہد دیا تھا، یعنی آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکال کے اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم سب تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ کیوں لیا گیا تھا اس وقت؟ تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کرے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی شرک کیا۔ توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے اور اسی بنا پر انسان کا حساب ہوگا۔ یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب دی، آیات کا علم دیا، اس نے سمجھ لیا ان کو، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو بلا دیا اور ان پر عمل چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان کو رستہ مل گیا، شیطان اس شخص کے پیچھے لگ گیا اور یہ پوری طرح گمراہ ہو گیا۔ ایسے نمونے ملتے ہیں آج کی دنیا میں بھی، قرآن پڑھا، عمل بدلا، چھوڑا تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا، سارا عمل بھی ختم، پردہ ختم، نمازیں ختم، اور پوری دنیا میں ہی لگ گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا بس، لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ یعنی ایسا شخص جو دین پڑھ لکھ کے پھر چھوڑ دے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ بعض مفسرین نے اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، لیکن اس تکلف کی اتنی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے افراد ہر امت میں ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ جو انسان بھی اس طرح کی صفات رکھتا ہوگا وہی اس آیت کا مصداق ہے۔ اور یہ کتے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ کتے کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے، وہ کہیں راستے میں چل رہا ہو نا تو اس کے کام کی نہ بھی چیز ہو پھر بھی اس کو سونگ کے گزرتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ہڈی پڑی ہو، شاید میرے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی اس کی لالچ کی ایک انتہا ہے۔ تو ایسا شخص بھی جو دین کو چھوڑ گیا، دین کی مجلسوں کو چھوڑ گیا، دین کے طریقے کو چھوڑ گیا، دین پر عمل کو چھوڑ گیا، اس کے اندر بھی دراصل خواہشات تھی اور دنیا کے مال کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی تھی، جیسے کتے کی رال ٹپکتی رہتی ہے ایسے ہی اس کی بھی۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو وہ بھٹکا دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر مل جائے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کیوں جہنم میں جائیں گے وہ؟ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، یعنی جو لوگ مقصد حیات سے غافل ہو کر زندگی بسر کریں پھر ان کا یہ انجام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کو پہچاننا، ان کے احکامات کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے،
اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو بھٹک جائے گا، اور بھٹک گیا تو پھر انجام بہت ہی خوفناک ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یہ ضرور اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ ان گنت۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ناموں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض علماء نے قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ نام نکالے، اور اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ اس نام کا بھی واسطہ کہ جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا، وہ ہمیں ابھی بتایا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور کر دیتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ نے سوچا ہم بھی سیکھ لیں؟ فرمایا، جو بھی اسے سنے اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ اگر تو سیکھنا ہے تو میں بول دیتی ہوں، اگر سیکھنا نہیں تو پھر خلاف حجت نہ ہو جائے۔ یہ رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے۔ نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں، شاید لکھا ہوا کارڈ بھی کوئی موجود ہو تو وہ لے لیں تاکہ یاد دہانی ہو، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں کوئی رنج و غم نہ ہو۔ اور وہ دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ مجھ پہ نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف کا ہے۔ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جسے تو نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میری فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اور قرآن کے قریب آ جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات سے خبردار بھی کیا گیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے، کج ربی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ مثلاً اللہ کے اسی نام سے ایک بت کا نام لات رکھ دیا گیا، اللات تھا پھر اس کو خالی لات کر دیا آسانی کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں عزیز میں سے عزا بنا لیا گیا، یہ الحاد ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہم نے خود بنا کے اللہ کا رکھ دیا، وہ بھی درست نہیں۔ من گھڑت نام نہیں لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلاً اسے ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے، دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اور الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان ناموں میں تعویل، تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جیسے کچھ گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہی ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ اور سیدھے رستے سے ہٹنا کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں الحاد بذات خود کیا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کے وہ نام رکھنا کہ جو اور معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے یزدہ، بھگوان، رام، ایسے نام بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں آتا خدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا، اللہ رکھا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے نام بندوں یا کسی بتوں وغیرہ کے نام رکھ دیے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ یا یہ کہ ان کے اندر کوئی تحریف اور تعطیل وغیرہ کر دی جائے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اس صفت کو اس سے نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ کو ٹرانسلیشنز بھی مل جاتی ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور کارڈز موجود ہیں جن میں یہ چیز ہے، تو اگر آپ کے پاس ہوں اور ان کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں جو اصل چیز یہاں سکھائی جا رہی، تو کیسے مانگیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا فرد، یا صمد۔ یعنی نام لیتے جائیں جتنے بھی آپ کو یاد ہیں، لیکن دل سے لیں، سوچ کے لیں اور پھر پکاریں اس کو، تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ واسطہ دینا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ ہے،
اللہ کا واسطہ یہ کام کر دو. اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں. یہی بس موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض لوگوں کا بیان ہوا. یہاں مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اب حق صرف اس امت کے پاس ہے. اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور وہ تمام لوگ جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے رستے اختیار نہیں کرتے، خود بھی عمل کرتے ہیں دو پر اور لوگوں کی بھی اسی کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے ہم انہیں ضرور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. یعنی فوری گرفت نہیں ہوگی تاکہ یہ غفلت میں پڑے رہیں، ان کو ڈھیل دوں گا اور پھر اچانک پکڑ لوں گا. اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو ایک کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ میں کسی قسم کا کوئی جنون نظر نہیں آتا. آپ ایک مکمل صحت مند انسان تھے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سا سے مراد پل، سیکنڈ، کیونکہ قیامت اچانک ایک لمحے میں آ جائے گی، دیر بھی نہیں لگے گی. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی آپ غیب کو جاننے والے ہیں. غیب جاننا تو صرف اللہ کی صفت ہے، ورنہ آپ یہودی عورت کا زہر ملا گوشت نہ کھاتے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا تو 1 مہینہ پریشان نہ رہتے. تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے. پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر گزار ہوں گے. پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے. پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریک ٹھہرانا دراصل ناشکری ہے، کفر ہے. کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تم پر یکساں ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں. تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. بت پرستوں نے اللہ کے نیک اور ولی اور نبی ان لوگوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں. تو اللہ کا شریک جن چیزوں کو بنایا جاتا خواہ وہ قبر کے اندر مدفون ہو یا باہر کہیں رکھے ہوں سجاوٹ کے لیے، ایک ہی مطلب ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے جیسے مجسمے وغیرہ لوگوں نے گھر میں رکھے ہوتے پھر دل کے اندر سے اس کی کراہت میں نکل جاتی ہے. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پاؤں، ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں کو خاص کیا ہے، کیونکہ یہ علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے آلات ہیں۔ تو ہمیں اپنے جسم و جان سے بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان اعضاء سے فائدہ پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا سرپرست تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیک مومن جو ہیں وہ ہمیشہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی دوستی نہیں کرتے جو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان سے دوستی کر لی اور اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور اللہ نے ان کی ہر کام میں مدد فرمائی جس میں ان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اور مصلحت اور فائدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان کی ہر مصیبت کو دور کر دیا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ توحید کی دعوت میں مشکلات تو آتی ہیں لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے، جو اسلام کو دنیا میں پھیلائے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو بدخلق ہوتا، سخت دل ہوتا، تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یکا یک صاف دیکھنے لگتے ہیں، گویا اللہ کا ذکر ہر شر سے بچنے کا سبب ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی کفار اور منافقین کیوں ان کے بھائی ہیں؟ کس کانٹیکس میں؟ کیونکہ وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے اور گھسیٹتے لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا۔ کہہ دیجئے بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کفار تین باتیں کہتے تھے، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو اور اس پر غالب آ جاؤ۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پڑھو بھی، غور سے سنو بھی اور خاموش بھی رہو۔ اور قرآن کے معاملے میں یہ حکم سب کے لیے عام ہے، خصوصاً نماز اور خطبہ جمعہ میں خاموش رہنا فرض ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر اپنے رب کا ذکر کیجیے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ غدوب کہتے ہیں فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا وقت، اور آصال کہتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت۔ یہی وقت ہے صبح شام کے اذکار کا، تو ان کی پابندی کیجیے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے جو آداب یہاں بتائے گئے وہ کیا ہے؟ دل ہی دل میں پکارو، بہت چیخ چلا کے نہیں،
دل کی حاضری کے ساتھ، تضرع عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کے، خیفہ خاموشی سے، خوف سے، دل پہ خوف بھی طاری ہو، دون الجہر یا تو آواز کے بغیر کیونکہ یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے، یا پھر درمیانی آواز سے۔ ذکر کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، نماز پڑھتے ہوئے زبان سے بول کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، صرف دل میں نہیں پڑھ سکتے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو بھی صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی گردنیں جھکا لیں۔